أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق اللہ العظیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. نواں سپارہ سورۃ الانفال، آیت نمبر 11 12 13 جتوں تک بھی اللہ کا حکم ہویا، کیونکہ مضمون ایک کوئی چل رہا ہے. اج دی آیت کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا لشکر 313 مدینہ پاک چوں نکلے نے، رستے دے اندر دو بندے ملے. ابو رافع یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام سی. ابو رافع بعد اسلام قبول کیتا اور حضرت ابو رافع صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرا سی عتبہ دا غلام. عتبہ شہبہ کافر سن، اے عتبہ دا غلام سی تے نا سی اس دا اسلم. ابو رافع تے اسلم دو ملے. ظاہر مکے پاک وچ رہندے سن. مکے دے حالات پوچھے کہ مکے وچوں کون کون نکلے آئے. ابو رافع نے جواب دیتا مکے چ رہا ہی کوئی نہیں، سارے ہی نکل آئے نے. ابو جہل سارے نو لے کے آ گیا. دوسرا سوال کہ ابو سفیان مکے پہنچ گیا ہے کہ نہیں. ابو رافع نے جواب دیتا کہ ابو سفیان دا قافلہ مکے پاک وچ پہنچ گیا ہے. تیسرا سوال کہ ابو رافع جڑا قافلہ ابو جہل لے کے آیا ہے اندے چوں کوئی واپس بھی ہوئے نے کہ نہیں. ابو رافع نے جواب دیتا 300 بندہ واپس ہو گیا. زہرہ قبیلے دا، اس قبیلے دا سردار اس بنا تے ابو جہل دے نال نکلیا سی کہ ابو سفیان دے قافلے نو بخیر و عافیت مکے پاک پہنچانا ہے. انہاں دا ارادہ جنگ دا نہیں سی. انہاں دا ارادہ سی ابو سفیان دے قافلے نو مکے پہنچانا. جدوں انہوں اطلاع ملی کہ ابو سفیان صحیح سلامت مکے پہنچ گیا ہے تے اس نے اپنے 300 بندے اپنے قبیلے دے اس لشکری چوں واپس کر لے. وہ 300 بندہ جدوں واپس ہویا ہے وہ آپ دے کر گیا. یہ ابو رافع نے جو میدان بدر وچ پہنچے نے تے ویکھیا کہ ابو جہل دا قافلہ پہلے پڑاؤ کیتی ہوئی بدر دے میدان وچ، اور اس جگہ تے پڑاؤ کیتا. کافراں نے جس جگہ تے ریت نہیں سی، میدان سی، اور مسلمان جدو پہنچے نے تے انہاں دے حصے چ ریت آئی. انہاں ریت تے خیمے لا دیتے. جدو ریت تے خیمے لگے ریت تے چلیا نہیں جاندہ، ٹریا نہیں جاندہ، پیر
وچ کھبدے نے، دشواری ہوندی ہے، بڑی مشکل ہوندی ہے۔ جدو مشکل تے شیطان ابلیس بشری لبادہ اوڑھ کے میدان بدر وچ آ گیا، پگڑی بنی ہوئی ہے، داڑھی چٹی سفید، ہاتھ وچ کھونڈا، جتھے بھی جاندا سی ایویں ہی جاندا سی۔ دار الندوہ دے اندر گیا شیطان تے اوتھے بھی اسے شکل وچ، تے قبر وچ بھی اینے آنا جے ورگلاون دال آون، قبر وچ بھی اینے دال آنا ہے، اس لعنتی نے اے ہوئی شکل بنا کے آوے گا۔ جدو تیسرا سوال قبر وچ ہونا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس نبی دے بارے تیرا کی عقیدہ ہے؟ تے اے ابلیس لعنتی قبر وچ بیٹھا ہوئے گا، چٹی پگڑی بن کے سفید داڑھی لا کے کھونڈا ہاتھ وچ پھڑ کے آکھے گا میں تیرا نبی ہاں، کئی بھول جاون گے، کئی بھول جاون گے۔ یاد رکھو تے ضمناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جگہ تے اذان ہوندی ہے شیطان اتنا دور نس جاندا ہے جویں مدینہ تو روحا، مدینہ پاک تو روحا دی بستی 36 میل دا فاصلہ ہے بمطابق کتب، یعنی کتاباں دے مطابق، واللہ عالم۔ 36 میل دور نس جاندا ہے شیطان جتھے اذان ہووے۔ محدثین مفسرین متفقہ فیصلہ کیتا کہ جدو تسی 40 قدمہ تے ہٹ کے آندے جے، ادھر منکر نکیر آ کے سوال شروع کر دیندے، دفن کر کے 40 قدمہ تے واپس آنے آنا، منکر نکیر قبر وچ آ جاندے نے، سوال و جواب اٹھ کے بٹھا دیندے نے، بس من ربو کا ما دینوں کا۔ تیسرا سوال جدو کردے نے تے شیطان قبر وچ ہوندا ہے، دا قبر وچ بھی لاونا انہیں، تے محدثین کہندے نے ایک بندہ اوتھے کھلوتا رہے کھا تے پڑھ دے وے اذان، تے میرے آقا نے فرمایا نسدا کنے 36 میل، تے 36 میل دور نس جاوے گا تے قبر والے تے آسانی ہوے گی کہ نہیں؟ یہ انہوں نے یہ مسئلہ وچوں کڈیا ہے کہ شیطان 36 میل دور نسدا ہے تے تسی قبر تے اذان پڑھو کھا، تے 36 میل دور نس گیا تے قبر والے نو آسانی ہو گئی۔ بہرحال ضمناً مسئلہ یہ سی کہ بدر دے میدان وچ مجاہدین نو ایک بندے نو ملیا، 313 دی تعداد دے تے ایک نو ملیا۔ ہویا ویکھو تسی کہندے جے ساڈا دین سچا ہے نا، او دین سچا ہے نا، جے سچا دین ہے تے رب نو تواڈے نال پیار کیوں کو نہیں؟ او ویکھو چٹیل میدان وچ بیٹھے ہوئے نے، تواڈے حصے وچ ریت آنی سی، اندے تے چلو گے کیویں؟ پیر وچ کھبدے نے، تسی اپنے آپ نو سنبھالو گے یا جنگ کرو گے؟ جے تسی ایڈے ہی تسی اللہ دے پیارے جے، ایڈا ہی تہاڈا دین سچا ہے تے تانوں کسے میدان وچ اتاردا، ریت تے نہ اتاردا۔ اسی اوندا داؤ پیچ شیطان دا، ابلیس دا۔ دوسری کہ تہاڈے کول سازو سامان ہی کوئی نہیں تو ادھر سازو سامان ویکھو، تلواراں تے زنگ آلود، گھوڑے ہیں کوئی نہیں، دو گھوڑے کی کرتے؟ میرے آقا نے سجدے سر رکھ لیا، لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سر رکھ لیا، یا اللہ ایک قلیل جماعت اے تیرے آسرے تے ہی، آج اگر اے مغلوب ہو گئے، اے مغلوب ہو گئے، کافر غالب آ گئے تے دنیا وچ تیرا نام لین والا کو نہیں رہنا۔ میرے آقا نے سجدے چ سر چکیا، رب دی ذات اللہ بارش شروع ہو گئی، سبحان اللہ۔ میدان وچ بارش تے جدوں ریت دے ٹبیاں تے بارش ہو جاوے تے او لوک والی پکی نالوں بھی سخت جگہ بن جاندی ہے۔ اللہ دی ذات نے
ਜੰਗ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਸੀ 17 ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ 16 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਆਈ। ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਪਾਣੀ ਚੁੱਕੇ ਬਦਰ ਦਾ ਖੂਹ ਔਰ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਫਰਾਂ ਵੱਲ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਉਂਗਲ ਲਾਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਮਾਰ ਜਾਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਵਿਸੂ ਫੀ ਸਦੂਰ ਇਨਾਸ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਵਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਈਆਂ ਬੌਲੇ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਪਕੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਬਾਂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਸਲ ਵਾਜਿਬ ਸੀ ਗੁਸਲ ਕੀਤੇ। ਇੰਨਾ ਵਾਫਰ ਪਾਣੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ عطا ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾ ਧੋ ਲਿਆ, ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿਬਰੀਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ 11, 12, 13। ਇਸ ਜਦੋਂ ਯੁਗਸ਼ੀ ਕੋ ਮੁਨਵਾਸ, ਯੁਗਸ਼ੀ ਗਸ਼ੀ ਚੂ, ਗਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਛਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਗਿਸ਼ਾਵਤੁਨ, ਪਰਦਾ, ਢਾਂਪ ਲੈਣਾ, ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਯੁਗਸ਼ੀ, ਗਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਢਾਂਪ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਢਾਂਪ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗਸ਼ੀ ਦੀ ਆਲਮ ਵਿੱਚ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ। ਗਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਸ਼ਾਵਤੁਨ, ਪਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਯੁਗਸ਼ੀਕੁਮ ਨੁਆਸ। ਸਹਾਬਾ ਕਰام ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ عطا ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਬਾ ਗਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦਰਸ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਗਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਨੀਂਦਰ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦਰ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਸਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੇ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਝੂਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਝੂਟਾ ਆਮਨ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਐਸੇ ਇਹਨੇ ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੰਜ ਝੂਟਾ ਆਇਆ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਟ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇੰਜ ਡਿੱਗਿਆ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਡਿੱਗਿਆ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਢਿੱਲੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਯੁਗਸ਼ੀਕੁਮ ਨੁਆਸ, ਜਦੋਂ ਗਲਬਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਨਤਨ, ਆਮਨਤਮ ਮਿਨਹੂ। ਇਹ ਗਸ਼ੀ ਕੋਈ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਮਨ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦਰ ਸੀ। ਅਮਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨੀਂਦਰ ਉਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਸਹਾਬਾ ਕਰام ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ, ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਆਵਣਗੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ।
جدو بندہ ڈگدا ہے نیندر آندی ہے اللہ دی ذات نے فرمایا او ایمان دی نشانی ہے. جھوٹا آنا ایمان دی نشانی ہے. جڑا آکھے مینوں جھوٹا نہیں آندا وہ منافق ہے. جڑا آکھے میری اکھ نہیں نہ بند ہوندی اکھ نہیں نٹیندی اون دے اندر منافقت دی اے منافقت دی نشانی ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ اور نازل کیتا علیکم تہاڈے تے من السماء آسمانہ تو مان پانی. اللہ دی ذات نے آسمانہ تو بارش نازل کر دیتی. اے ابلیس تو انگل لال ہے اور انہیں معاف کسی نے بھی نہیں کیتا. ہر جگہ تے دا ہی لاندا رہا کہ کسی طریقے بابے ابراہیم دے دوالے نہیں ہو گیا سی او پتر دی جان ضائع کروں. مہنگا پتر ہے تیرا پچھلے پارے دا پتر ہی پچھلے پارے دی اولاد ہی 120 سال دی عمر ہے تینوں بیٹا اللہ نے عطا کیتا ہے تو چھری لے کے 2 روپے نو ذبح کرن اوتے تھوڑا انہیں وسوسہ پایا. جتھے بابے ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پھاڑ کے مارے اج بھی حجی لوگ جا کے تے بابے ابراہیم علیہ السلام دی سنت ادا کردے نے اوتے شیطان نو پتھر مار دینے کہ تے بابے ابراہیم نے پتھر مارے. سبحان اللہ. اج بھی پتھر مار تے بدر دے میدان وچ آ گیا صحابہ نو داخلاون ہن صحابی سن پر وچ کہڑے نویں نویں بھی سن کمزور دل و دماغ والے کمزور ایمان والے. کوئی پکے ایمان والے سن کوئی اجے نویں نویں سن. جڑا نواں نواں ہوے اونوں جدوں وسوسہ پوے وہ ڈاواں ڈول ہو جاندا ہے. یار پتہ نہیں وہ بھی کہندا پیا تے یہ بھی کہندے میں پتہ نہیں وہ سچا ہے کہ وہ سچا. وہ دو مولوی آ جاون ایک مسئلے تے متفق نہ ہون ڈاواں ڈول تسا سارے ہو جانا ہے. یار کی کریے وہ بھی مولوی ہن کندے مگر لگیے ڈاواں ڈول ہو جانا ہے تسا سارے نے. یار وہ بھی گل کرتا قرآن حدیث دی وہ بھی قرآن حدیث دی کرتا پتہ نہیں یہ مولوی کروں کی نے سن ہن منیے کندی ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے بندہ. اور شیطان ایسے وسوسے دلاں وچ پاندا ہے. حقیقی مسائل وچ کوئی اختلاف نہیں دا کسی بھی فرقے دا. جتنے اختلافات ہیں فروئی مسائل دے اندر نے فروئی مسائل دے اندر جتنے فرقے نے قرآن نو ایک کوئی منن گے. قرآن نو کوئی دو نہیں مننے گا. قرآن ایک حقیقت ہے. اللہ کہ سنی دو مننے نے بس ایک کوئی مننے نے. وا الہکم الہ واحد ذات ایک کوئی ہے. بھابی بھی ایک کو مننے نے دیوبندی بھی ایک کو شیعہ بھی ایک کو سارے ایک کوئی مننے نے. حقیقت وچ کوئی فرقہ نہیں. قرآن کہندا ہے ولا تفرقوا فرقے چ پیا ہی نہ. وہ بھی ایک اللہ نو مننے. اور نمازاں 5 تے کوئی فرقہ 6 پڑھدا ہے بھی آ کے 6 فرض نے وہ 5 ہی فرض نے. اختلاف کتنے ہے فروئی مسائل دے اندر. ایک آندا ختم پڑھو ایک آندا نہیں پڑھنا ایک آندا صلاۃ پڑھو ایک آندا نہیں پڑھنا. یہ فروئی مسائل نے. ایک آدھا ہے نبی پاک غیب جاندا ہے دوسرا آدھا ہے نہیں جاندا. ایک آدھا ہے وہ حاضر ناظر ہے دوسرا آخدا ہے نہیں حاضر ناظر. ایک آخدا ہے نور ہے دوسرا آخدا ہے بشر. ایتھے ہی ہے نا اختلاف. جدو اختلاف ہو جاوے تو کسی تیسرے نو منصف منیا جاتا ہے کہ انصاف کر. کوئی تیسرا بندہ ہی انصاف کرتا ہے نا. ان 2 بندے انصاف وہ 2 آپس وچ نہیں نہ کر سکتے. کوئی پچیتی تیسرا ہی ہوتا ہے نا. او بھائی فرقہ ختم کرن واسطے منصف رب دی کتاب نو مان لو. اللہ دے قرآن نو تے منصف مان لو. قسم ہے وحدہ لا شریک دی جے نو منصف مان لویں گا تو کوئی فرقہ رہے گا ہی نہیں. سبحان اللہ. پر اینو منصف مان دے نہیں قرآن دی نہیں من دے. 100 تعویلاں پیش کرن گے. قرآن اس تعویل کوئی نہیں. تفسیر ہے تعویل کوئی نہیں. تعویل اس دی صرف
جاندا ہے تے اللہ جاندا ہے، کوئی اور دوسرا جان سکتا نہیں۔ آسمانہ تو پانی نازل ہویا لے یطہرکم بہی، یطہرا پاکیزگی، نفاست، صفائی۔ پانی دے نال جدو وضو کیتا تے سارے نفیس ترین ہو گئے، پاک ہو گئے، نمازاں تے لگ گئے۔ روزہ پہلے ہی رکھیا ہویا سی، رمضان المبارک سی، منہ وچ روزہ ہے، گرمی دے دیاڑے نے اللہ نے بارش انی پا دیتی، لے بھئی ٹھنڈا موسم کر دیتا۔ اگے فرمایا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اس بارش دی وجہ تو شیطان دی پلیدگی جیڑی اس نے غلاظت پھیلائی سی، وسوسے پا کے اللہ دی ذات نے اس بارش دے ذریعے اس غلاظت نو تے پلیدگی نو دور کر دیتا۔ اندے وسوسے دور ہو گئے۔ اے وہ جٹ پہلے کی کہہ رہا سی جدو بارش آ گئی سڑکاں پکیاں بن گئی، ریت دے اوتے جدو پانی پیا پکی تھا بن گئی، ہن پیر دسن والی گل ہی ختم ہو گئی۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اس بارش دی وجہ نال صحابہ کرام نو اتنی خوشی ہوئی کہ انہاں دے دل یربتا ربط چو میلان رجحان یربتا، انہاں دے دل فریش ہو گئے تے ایک دوسرے دے نال منسلک ہو گئے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، بارش دا اگلا فائدہ کی ہویا کہ او جڑے ڈاواں ڈول ہو گئے سن انہاں دے قدم پکے ہو گئے کہ ہن اسی نہیں مار کھاندے کافراں کو۔ از یو ہی، جدو وہی کیتی ربو کا تیرے رب نے، از یو ہی جدو وہی کیتی ربو کا کملی والے محبوبہ تیرے رب نے، تے وہی کنہ وال الی الملائکہ، فرشتیاں وال۔ فرشتیاں نو آکھیا انی معاکم، میں تہاڈے نال، انی بے شک میں، معاکم تہاڈے نال، فثبتوا الذین آمنوا، فرشتیو انج کرو ہن بشری لبادہ اوڑھ لو تے جاؤ مسلمانہ دی امداد کرو۔ کوئی ابو لہب مدینہ مکے پاکے چی رہ گیا سی نا، ابو لہب بدر دے جنگ چ شامل نہیں سی ہویا، نہیں تو انہیں بھی رگڑیا جانا سی۔ ابو جہل جی ماریا گیا، ابو لہب نے بھی لگیا جانا سی نال ہی، لیکن وہ سیانہ نکلیا، وہ آیا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جدو ابو رافع نے دسیا سی نا کہ مکے چو سارے ہی نکل پے نے، تے میرے آقا دی زبان اقدس ہی چکی نکلیا سی کہ مکے نے آپ دے جگر دے ٹکڑے آج ساڈے وال گل دیتے نے۔ سبحان اللہ، اے الفاظ میرے آقا دی زبان اقدس ہی چ نکلے کہ مکے نے اپنے جگر دے ٹکڑے ساڈے وال پھینک دیتے نے۔ ابو لہب نہیں آیا، یہ جنگ تو جدو واپس ہو کے گئے نے تے ابو لہب آب زمزم دے کنویں تے تیر سیدھے کردا پیا سی۔ ابو رافع نو پوچھدا ہے، ابو رافع دس جنگ کیویں ہوئی تے حالات کیویں سن؟ اللہ اکبر، ابو رافع دا جواب سنو، ایمان تازہ کرو۔ ابو رافع نے ابو لہب نو آکھیا او بھائی باقی گلاں تے ایک پاسے، میں ویکھیا چت قبرے گھوڑے، سبحان اللہ، جڑے چت قبرے گھوڑے اتے جی مخلوق انہاں گھوڑیاں تے سر تے چٹے رنگ دیا پگڑیاں تے سبز رنگ دے امامے پگڑیاں، ہاتھ چ تلواراں، این جیسا ویکھیا آسماناں تو تھلے لیندا ہویا لشکر۔ مکے چ ابو رافع حضرت عباس دا غلام
ابو لہب نو دسدا پیا ہے۔ تے حضرت عباس کتھے سن بھلا؟ بدر دے میدان وچ جنگی قیدی ہو گئے سن، جنگی قیدی مسلماناں نے قید کر لیا سی، پھر اسلام تو بعد وچ قبول کیتا نا۔ ابو رافع کہندے نے اظہار بعد وچ کیتا ہے، ساڈے اسلام تا پہلے ہی آ گیا سی جدوں نبی پاک مکے پاک سی، اسلام تو ادوں دا ساڈے گھر شروع ہو گیا سی۔ حضرت عباس لیکن ظاہر نہیں سن کرتے، بدر دے میدان وچ گئے نے کافراں دے نال، ہیں مسلمان سن لیکن اسلام ظاہر نہیں سی کیتا حضرت عباس نے، ہیں مسلمان سن اسلام ظاہر نہیں سی کیتا، ظاہر تے ادو کیتا جدو قید وچ آئے نے۔ ہن ابو رافع نے جدو کیا نا انج چتکبرے گھوڑے مخلوق اللہ دی گھوڑیاں تے سوار، ہاتھ وچ تلواراں، سر تے امامے، پتہ نہیں کون سن، انج گھوڑے آسماناں تو تھلے لتھے نے جنہاں نے ساڈا کلا کما کر دیتا، جنہیں ساریاں نو ملیا میٹ کر دیتا۔ ابو لہب نو غصہ آ گیا، نے کہا تیری ایسی تیسی، پھڑیا ابو رافع نو ماریا زمین تے چلا کے، سینے تے چڑھ گیا تے منہ تے مارن لگ پیا چپیٹاں، اے کیدوں مارے کیدوں مارے، تو مینوں ایک خبر کیوں آ کے دیتی ہے کہ مسلمان جیت گئے نے؟ ایک خبر کیوں دیتی؟ کول ام فضل کھلوتیاں سن، ام فضل حضرت عباس دے گھر والی، حضرت عبداللہ ابن عباس دی والدہ، قرآن پاک دے پہلے مفسر دی والدہ محترمہ ام فضل، ابو رافع انہاں دا غلام سی، حضرت عباس دا غلام سی، تے ام فضل دے ہاتھ وچ انہوں کی سدے جے، اور جیڑی اگ وچ پائیے تے اگ نہ لگے تے اگوں کالی ہو جاوے تے چوں چوپ چراٹ چوئی، جیڑا وہ ایک پئی ہوئی سی تھلے اگ دے لگی ہوئی، تیر سیدھے کردا پیا سی اگ بال کے گرم کر کے تو انہاں نوں سیدھا کردا پیا سی، وہ ایک چوپ ہاتھ وچ آئی ام فضل دے، ام فضل نے ماری ابو لہب دے سر وچ، اون دے سر وچ ماری، بس اوتھے ہی اونوں وشی تاری ہو گئی، لتاں تھلے، انہیں کہا تینوں پتہ نہیں کہ کیندا غلام ہے؟ تینوں پتہ نہیں کہ ام فضل دے گھر دا فرد ہے؟ بھاویں غلام ہے لیکن ساڈے گھر دا فرد ہے، تے تو اون دے نال کی حالت کردا پیا، اون دے سینے تے بیٹھ گیا تو انہوں مارنا شروع کر دیتا ہی۔ ام فضل کدی برداشت نہیں کرے گی کہ تو ساڈے غلام نو مارے، ساڈے غلام تے کی ہویا جی عباس قید ہو گئے نے تے ان دی بیوی تا موجود ہے نا، اور اس دی بیوی ایک کدی نہیں چاہے گی کہ ان دے گھر دے غلاماں دے اوتے کوئی تشدد کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بس جدو ٹھکی ہے چو سر تو زخمی کر گیا ہے، پیر تے ایک دانہ نکلیا زہریلا بن گیا، 7ویں دن ابو لہب مر گیا، بدر تو بعد 7 دن تو بعد مریا، پیر تے چھالا نکل آیا، چھالا زہریلا بن گیا اور زہر پھیل گیا پورے جسم۔ فرشتے آگے فثبت الذین آمنوا، ایمان والیاں نو ثابت قدم رکھن واسطے، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سألقی ان قریب القاء کر دیتا میں، فی قلوب دلاں وچ، قلب دی جمع، دلاں وچ القاء کر دیتا کی روب، کنہ دے دلاں وچ؟ کافراں دے، الذین کفروا، وہ لوگ جڑے کافر آئے سن، روب طاری کر دیتا، یار مسلمان پتہ نہیں کنے کو تگڑے نے، کنے کو تگڑے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کرنا کیجئے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، فَاضْرِبُوا ضربا ضربا ضربوا، فَاضْرِبُوا ضربتا ضربنا ضربتا ضربتم ضربتم ضربتی ضربتم 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 ضربنا، فَاضْرِبُوا
ਮਾਰੋ ਅਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰੋ या अल्लाह किथे वल रब दसदा पिया या अल्लाह किथे मारिए काफरां नू अल्लाह दी जात ने फरमाया फौकल आनाक ए गर्दन दे पिछले पासे मारना जी जेड़ा भी मारना जी फौक ऊपर आनाक ए गर्दन ते जेड़ा वार करना है तुसां ए बदर दे मैदान च रब वल पिया दसदा फौकल आनाक गर्दन दे उतले पासे मारना जे जदों भी मारना जे याला इको गर्दन ते जे कोई और पासा लभ जावे ता अल्लाह पाक ने फरमाया वदरेबू मिनहुम कुल्ला बनान कुल्ला बनान गोशत ते ना मारिया जे इन्हां दे जोड़ तोड़िया जे कुल्ला बनान हर जोड़ ते हमला करया जे वदरेबू हर जोड़ ते ज़रब लाया जे गर्दन ते अनाक इन एक बीमारी भी है ना और जिंद नाल गर्दन डिंगी हो जाती है अनाक वदरेबू मिनहुम कुल्ला बनान हर जोड़ नू वड्डिया जी इन्हां दे जोड़ तोड़ दिओ ज़रब लावनी ते जोड़ां ते लावनी है ज़ालिका भी अन्नहुम मैं क्यों पिया दसना वा अल्लाह दी जात फरमा रहे हैं इन्हां दी गर्दन ते जोड़ ऐ वड्डने जे क्यों वजह किस वास्ते वड्डने ने काफरां दे बिअन्नहुम शाकुल्लाह व रसूलहू इन्हां ने अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल झगड़ा कीता है अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुखालफत कीती इन्हां दे जोड़ वड्ड दे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुखालफत कीती इन्हां दी गर्दनां उड़ा दिओ वमन युशाकिकिल्लाह व रसूलहू जेड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुखालफत करे युशाकिकिल्लाह व रसूलहू अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब दी मुखालफत करे फइन्नल्लाह शदीदुल इकाब बस बेशक अल्लाह ताला दी जात दा अजाब बड़ा सख्त अजाब ज़ालिकुम ज़ालिकुम फज़ूकूहू फिर अल्लाह फरमाएगा कि हुन चखो अजाब दा मजा फज़ूकू ज़ायके चो जायका चखो व अन्ना लिल काफिरीना अजाबन नार अल्लाह ने आखिरत विच अग दा अजाब इन्हां काफरां वास्ते बनाया है ये आयत नंबर होगी 14 अगली आयत नंबर 15 इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही ते कल अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए।